بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ شفا ہے جو سینوں میں ہے یعنی کہ دل، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن ماننے والوں کے لیے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، یہ نزول قرآن ہے نا، آپ کے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اگر کسی چیز کے اوپر خوشی منانا ہے، کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے نا، تو اس پر کیجئے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ جمع کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کا جمع کرنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے، یا یوں کہوں کہ بہترین ہے۔ قرآن کا جمع کرنا یعنی کہ کیا؟ قرآن کا جمع کرنا یعنی کہ اس کی آیتوں کو یاد کرنا، تلاوت کرنا، ان کی معنی سمجھنا اور اس کو عمل میں ڈھالنا۔ اور اس میں جو پہلے بتا دیا گیا ہے نا کہ آپ کے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو معزہ یعنی کہ نصیحت کہتے ہیں۔ نصیحت کے تعلق سے جو باتیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے نصیحت کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ بار بار کی جاتی ہے، ایک بار کرنا نصیحت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو بنیں گے نواب، کھیلیں گے کودیں گے تو بنیں گے خراب۔ یہ وہ نصیحت ہے جو میری امی، ابو، نانا، نانی اور ہر رشتہ دار مجھ سے کرتے تھے۔ پڑھنا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم بھی ہمارے بچوں کو یہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو نصیحت قرار دینا یعنی کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلائیں گے، کیونکہ وہ ضروری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلائیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ موت۔ موت یعنی کہ مرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر کسی کو اس کا علم ہوگا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے مرنے کا علم نہ ہو یا مرنے کا انکار کرتا ہو۔ اللہ کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اس نصیحت پر کافر بھی یقین رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھول لے وہ آپ کو موت کی یاد ضرور دلائے گا، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ۔ سو لیٹ می پروو اٹ۔ سورہ فاتحہ پہلی سورہ، اس میں ہمیں موت کا تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ شروع سے جب ہم تیسری آیت پہ جائیں گے تو اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ یہ بدلے کا دن ہماری زندگی میں کب آنا ہے؟ یہ تو ہماری موت کے بعد آنا ہے۔ اب دوسری سورہ بقرہ میں دیکھ لیجئے، شروع سے جب چوتھی آیت پہ جائیں گے تو متقیوں کی پہچان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں آخرت کے روز پر یقین ہوگا۔ یہ آخرت کا روز ہماری زندگی میں کب آنا ہے؟ یہ تو ہماری موت کے بعد آئے گا۔ تو موت یاد آئی نا؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو کھچڑی ہم ہماری دنیا کی زندگی میں پکا رہے ہیں، یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں ذائقہ دے گی ہماری موت پر۔ اللہ اکبر۔ اس تعلق سے ایک قصہ بھی بیان کرتی چلوں۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو وہ پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو وہ فرماتا ہے نہیں، 2 بھی فوت ہو چکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا نصیحت کروں؟ تو وہ پوچھتا ہے میں سمجھا نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے امی ابا کو خبر میں اتارا ہے، تمہیں اتنا تو پتہ ہوگا ایک دن تمہیں بھی وہاں جانا ہے، تو موت سے بڑی کیا نصیحت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نصیحت کو یاد کر کے ہمارے اعمال سدھارنے والوں میں سے کرے، کیونکہ جب بھی ہم کسی کا ایسا طرز عمل دیکھتے ہیں جس سے کہ ہمیں بڑی مایوسی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے موت کو بھلا دیا، موت لگی ہوئی ہے تو یہ عالم ہے، ورنہ کہاں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا ہر صفحہ ہمیں موت کی یاد دلائے گا، خواہ وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمیں یہاں ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو موت کیوں یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دینی علم سے دوری کے نقصانات دیکھے، تو میری نظر میں دینی علم سے دوری کا سب سے بڑا نقصان موت کے بعد کی زندگی پر پڑے گا۔ دین سے اگر دور ہوئے تو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سب کو بچائے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت اگر کسی کے پاس آ پہنچے، یعنی کہ اس کو موت آ جائے، اس کے بعد نو چانس ٹو ریپینٹ، نو چانس ٹو ریپیئر، نو چانس ٹو کم بیک۔ استغفر اللہ۔ آخرت یعنی کہ ہمیشہ کی کھیتی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا لی کہہ لے، کھو دی کہہ لے، برباد کر لی کہہ لے۔ اب جس کی آخرت خراب، اس کی دنیا کیسی ہوگی؟ کیونکہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، کیونکہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، دین سے دور ہے۔ مطلب کیا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ دین مطلب کیا؟ یہ وہ شریعت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ دا اونلی کانسٹیٹیوشن جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین سے دوری یعنی کہ سیدھا سیدھا اللہ سے دوری، اس کے کلام سے دوری، اس کے رسول سے دوری، ان کی سنتوں سے دوری۔ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تعریف کیا کر سکتے ہیں، تو بالکل ویسا ہے جیسا تو نے اپنے لیے کہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جانکاری کہاں ملے گی؟ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی کانسٹیٹیوشن ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن مجید میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جنہوں نے بھی ان دو چیزوں کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ قرآن اور سنت ہے۔ ہمارے دین میں سونے سے لے کے جاگنے تک کے، جاگنے سے لے کے سونے تک کے، کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک کے تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو دینی علم حاصل کریں گے تو اس کے بعد کریں گے کیا؟ اس سوچ کی وجہ سے دنیاوی تعلیم کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجوہات پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے دین اور دنیا کے علم کو علیحدہ کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے ایسا کرنے نہیں کہا، بلکہ جنگ میں جو کافر قیدی بن کر آتا، اس میں جو پڑھے لکھے ہوتے ان کو مسلمانوں کو علم سکھانے کہا جاتا۔ یہ کون سا علم ہے؟ دنیا ہی کا تو علم ہے۔ اب ہم دیکھیں جو بچے مدرسے میں پڑھ کر نکلے، دنیا کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف مولانا بن کر رہ گئے، اس سے ان کی انکم میں کمی ہونے لگی۔ تو ماں باپ نے اس کا سولوشن یہ نکالا کہ صرف بیسک دینی تعلیم، یہاں تک کہ صرف قرآن پڑھنے آئے جتنا ان کو تعلیم دے کر چھڑوا کر ان کو دنیا کے علم میں دنیا کی علم کی طرف راغب کر دیا تاکہ وہ ایک سکسیسفل لائف جی سکے۔ اس کا نتیجہ سارے معاشرے کو اٹھانا پڑا۔ ایک ایسی جنریشن آگے آئی جو دنیا میں تو ہر طریقے سے کامیاب رہی لیکن آخرت سے دور ہو گئی۔ لوگ کامیابی کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، اور اس تلاش میں وہ بار بار اینگزائٹی اور ڈپریشن کی منزل پر لینڈ کر رہے۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہدایت آئے گی میری جانب سے، جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں، یہی تو اصل کامیابی ہے، اور اس کی ہمیں روز پکار ملتی ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ کتنے سنتے ہیں اس کو؟ اب دلوں کے سکون کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بازاروں میں سکون نہیں ملے گا، موبائلز میں، دوستوں میں، پارٹیوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کو پانے میں سکون ہے۔ کہاں ملیں گے اللہ؟ قرآن مجید کو جب کھولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سکون کیسے ملتا ہے۔ آج ہر کوئی سیلفش ہو گیا ہے، صرف اپنے لیے زندگی جی رہا ہے۔ اسی لیے بچوں کو توحید کا کانسیپٹ ہی نہیں پتہ، شرک اور بدعات میں مبتلا ہو رہے، کسی بھی مشکل میں پڑنے پر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، دعا کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں پتہ۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اس کا بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی ٹیسٹ اور ٹرائلز یعنی کہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ مشکل آنے پر سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لائف کے چیلنجز کو ڈیل نہ کر پانے پر مینٹل ہیلتھ ایشوز کے پرابلمس آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے ایک اور نقصان کہ ان کو حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے،
اور یہ جو فتنے آ گئے نا، زومیٹو، سویگی، میکڈونلڈس، اس نے تو حرام حلال کی تمیز کو ہی دفنا دیا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی کمی کی وجہ سے رشوت اور سود عام ہو گیا ہے۔ پھر یہ ایک اور پرابلم ہے کہ آج کل کے بچوں کو ریلیشن شپ سٹیٹس بھی مینٹین کرنے نہیں آ رہا ہے، دین کی کمی کی وجہ سے۔ ان کے تعلقات نہ تو ماں باپ کے ساتھ، نہ تو سبلنگس کے ساتھ، نہ تو اسپاؤس کے ساتھ، ان کو کسی کے ساتھ مینٹین کرنے نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ذری بات پر رشتے تلخ ہو جاتے ہیں، رشتوں میں ضد اور انا اتنی آ گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے نیچے اور ضد اور انا اوپر آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اسٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی لائف پازیٹیوٹی سے خالی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو مینٹیننس کی کمی ہو جاتی ہے، ہر پرابلمس میں اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ٹوٹل لائف کا آؤٹ لک ہوتا ہے نا، وہ پازیٹیوٹی سے خالی ہوتا ہے۔ دین کی کمی کی وجہ سے دل بھی بڑے سخت ہو چکے ہیں، صلہ رحمی، ہمدردی یہ معاشرے سے اٹھ گئے ہیں۔ ان کے برعکس اگر ہم دیندار لوگوں کی لائف دیکھیں گے تو وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے، دینی علم کی وجہ سے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے میں ماہر کن ہوتے ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے دین کی کمی کی وجہ سے کتنے نقصانات خود کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ اسی لیے ہمیشہ سے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علم سے بھی آگاہ کروائے تاکہ وہ سٹیبل پرسکون زندگی جی سکے اور ان کی آخرت بھی سنور سکے۔ ہم نے ہمارے بچوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ اس بات پر غور و فکر کریں۔ آخری میں بات کو اس حدیث سے سم اپ کرنا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرے تاکہ دین کی سمجھ بڑھے اور ہم اللہ کے فیورٹ کی لسٹ میں سے آئیں۔ جی